اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وحدہ لا شریک لہ۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ واک اینڈ بورڈ کے ضمنی انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے اور مختلف پارٹیوں کے امیدواران سامنے آ چکے ہیں۔ دو وارڈ نمبر 4 اور وارڈ نمبر 8 مختلف پارٹیوں کے امیدواران سامنے آ چکے ہیں۔ آج میں موجود ہوں وارڈ نمبر 8 میں پاکستان پی ایم ایل این کے ضلعی صدر سابق آپ ایم پی اے جناب حاجی عمر فاروق صاحب، تحصیل صدر جناب فیاض خان تنوری صاحب، پی پی 13 کے جنرل سیکرٹری جناب سید امجد شاہ صاحب، اور اسی طرح وائس پریزیڈنٹ کرنٹ بورڈ ملک ارشد صاحب، اور کرنٹ بورڈ کے کونسلران بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جس میں فرق سلیم بٹ صاحب، چودھری حسن صاحب، اور جناب ہماری دل عزیز شخصیت جناب راجہ صاحب، فرق سلیم صاحب موجود ہیں۔ حاجی صاحب، پہلا سوال، ایک بار پھر میدان سچ گیا ہے کرنٹ بورڈ کے الیکشن کے حوالے سے، کیا پی ایم ایل این اپنی ماضی کی کامیابی، اپنی ماضی کی روایات کو برقرار رکھے گی، یا پھر معذرت کے ساتھ 2024 کے الیکشن کے نتائج سامنے آئیں گے؟ سر کیا بولیں گے سر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارمانی صاحب، ظاہر ہے کہ یہ ایک زندہ انسانوں کا یہ عمل ہے، سیاسی عمل ہے، وہ اپنی رائے دیتے ہیں۔ یقینی طور پر اس الیکشن میں ہماری جو سیاسی ٹیم کینٹ بورڈ میں بیٹھی ہوئی ہے الحمدللہ، اور بڑی بھاری اکثریت سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان دوستوں کی ظاہر ہے 2.5-3 سالہ لوگوں کو کس انداز سے ان دوستوں نے خدمات پیش کی ہیں اپنی، اس کا بھی انالیسز ہو جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ بستی جو ہے یہ ہماری بہت ہی مرکزی اسٹیشن ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں بھی ہم نے مسلم لیگ نون نے بڑا اچھا مقابلہ کیا، چاہے کینٹ بورڈ کے ہوں یا جنرل الیکشن ہو۔ تو اب اللہ کی مہربانی سے تھوڑا سا جو لوگوں کے ذہن میں ایک پی ٹی آئی کے حوالے سے تھا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جماعتیں، چاہے مسلم لیگ نون ہو یا پی ٹی آئی ہو یا کوئی بھی دیگر جماعتیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے شہری اور اچھے پاکستانی کے لیے پاکستان سب سے پہلے ہے، اور پاکستان کے حالات معاملات سارے بحیثیت قوم لوگوں کے سامنے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ 24 کے الیکشن کے بعد ہماری جو حکومت ہے مسلم لیگ نون کی یا اس کے اتحادیوں کی، تو جن حالات میں ملک ذمہ لگا اور ذمہ داریاں لیں، اور آج اس کے بعد حالات کی بہتری، اور بالخصوص پی ٹی آئی کا جو ایک ان کا بیانیہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، چاہے وہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے حوالے سے، چاہے وہ کوئی ہم غلام ہیں، اور اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو کے انہوں نے جو نعرہ دیا، اس تمام حالات واقعات میں پھر جس انداز سے یو ٹرن لیا گیا اور ان کے قول فعل میں جو تضاد ہے، تو یقیناً زندہ معاشرہ ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ کہنے میں کیا کہا جا رہا ہے اور عمل میں کیا عملی اقدام کیے جا رہے ہیں۔ سو ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ بستی جو ہے یہ یہاں نہ برادری ہے نہ گروپ بندی ہے، یہاں ایک اچھے پاکستانیوں کی آبادی ہے اور بستی ہے، جو یقینی طور پر اپنے پاکستان کو اور پاکستان کی بہتری کے حوالے سے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ تو اگر بحیثیت کینٹ بورڈ کا تو ایک چھوٹا سا الیکشن ہے، لیکن اس کے نتائج جو ہے وہ ایک سوچ اور ایک نظریے اور ملک کی بہتری کے حوالے سے اس کا اظہار ہوتا ہے سیاسی عمل میں۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ الیکشن جو آنے والا ہے، ہمارا کینڈیڈیٹ
پرویز اقبال ایک شریف آدمی ہے، اگر پرسنالٹی کو لیا جائے تو اللہ کی مہربانی سے مخالف پارٹی کے مقابلے میں بہت اچھی شخصیت ہے، ایک کاروباری آدمی ہے، ایک ملنسار آدمی ہے، ایک شریف آدمی ہے، نیک آدمی ہے، تو لہٰذا اس لحاظ سے موازنہ کیا جائے تو تب بھی ہمارا پلہ بھاری ہے۔ اگر ملکی حوالے سے سیاسی جماعتوں کے کردار کے حوالے سے بات کیا جائے تو پھر بھی دیانتدارانہ طور پر کوئی موازنہ کرے، حساب کرے تو انشاءاللہ مسلم لیگ کا پلہ بھاری ہوگا الحمدللہ۔ سو انشاءاللہ ہم سارے دوست مل کے اپنا ایک سیاسی رول ادا کریں گے، اور انشاءاللہ اس دفعہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کی مہربانی سے جو سابقہ مسلم لیگ کے نتائج تھے انشاءاللہ اس دفعہ سارے مل کے انشاءاللہ وہ نتیجہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وارڈ نمبر 4 چونکہ ہم وہاں ونر تھے سابقہ کینٹ کے الیکشن میں، اور اس پہ ملک سلیم صاحب کو نامزد کیا گیا، اور باقی اپلیکینٹ جو تھے ان ساروں نے حمایت کا اعلان کر دیا، سارے ایک پیج پہ ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم اس وارڈ میں اپنی سابقہ برتری کو انشاءاللہ قائم رکھیں گے، اور اللہ کی مہربانی سے وہاں کامیابی ہوگی، اور ہماری کوشش ہے کہ بستی کے الیکشن میں مسلم لیگ نون کامیاب ہو۔ بھائی صاحب حکومت بھی آپ کی، کینٹ بورڈ کے الیکشن آ گئے، امیدواروں کو اگر میں بات کروں وارڈ نمبر 8 کی، تقریباً 35 سے 40 ہزار یہاں ووٹرز ہیں آپ کے، ٹھیک ہو گئے سر؟ نہ آپ کو ریلی نکالنے کی اجازت ہے، نہ آپ کو جلسے کرنے کی اجازت ہے۔ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک تو الیکشن کمیشن نے کوئی پابندی نہ ہم پہ لگائی ہے نہ کسی اور مخالف پہ لگائی ہے۔ ہاں، اگر آپ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو روایتی ریلی جا کے سرکاری املاک نہیں، باقی تو کوئی نہیں، کارننگ میٹنگ جو روایتی چھوٹا الیکشن ہے اس میں تو وہ والا ماحول جنرل الیکشن والا تو ہوتا نہیں، اور پھر بائی الیکشن ہے، پورے واہ میں الیکشن بھی نہیں، مخصوص 2 وارڈ کا الیکشن ہے۔ میرا خیال امیدوار اپنی ڈور ٹو ڈور کنونشن کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے اپنی چھوٹی موٹی کارننگ میٹنگ کر رہے ہیں، اس میں تو کوئی میرے خیال میں کوئی پابندی نہیں ہے، ایسا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہوا، کوئی امیدواروں کو پابند نہیں کیا گیا، تو اس میں تو کوئی بھی نہیں۔ ہاں، کوئی ویسے خود نکلنا نہیں چاہتا یا کچھ اسے اپنی ٹینشن ہے یا لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا، تو آگے سے بڑا آسان کام ہے کہ ہمیں کنونس کرنے کی اجازت، کنونشن کی اجازت نہیں ہے، کمپین کی، وہ ایک سیاسی الزام تو ہو سکتا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق یعنی کہ آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریلیاں نکالنے میں اور جلسے میں کوئی پابندی نہیں ہے؟ میں گزارش کرتا ہوں جی، ریلی مین اب طوفان بدتمیزی تو نہ، چھوٹا سا الیکشن ہے، اس میں کون سی اتنی لمبی چوڑی، اگر ایک ریلی لے کے نکلے تو ایک کونے سے لے کے وارڈ کے دوسرے کونے تک 7 منٹ کا سفر نہیں، تو ریلی کیا، ڈور ٹو ڈور کنونشن کرنا، میٹنگ کرنا، یہی چھوٹے الیکشن کے لیے ہوتا ہے، یہ کوئی جنرل الیکشن تو ہے نہیں، لمبی چوڑی ریلیاں اور بائک کے سلنسر نکال کے ایک ماحول، وہ تو ممکن نہیں ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بھی ڈسٹرب کرنے والی حرکتیں ہوتی ہیں۔ جنرل الیکشن ہوتا ہے، اس میں چلے ایک شہر سے دوسری آبادی میں، دوسری آبادی سے تیسری آبادی میں، وہ تو ایک چیز سمجھ آتی ہے، لیکن چھوٹے سے وارڈ میں تو اس قسم کی ایکٹیویٹی، ہاں یہ ہے ڈور ٹو ڈور جائیں، کارنر میٹنگ کریں، لوگوں کو ملیں، یہ تمام اوپن ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ 14 تاریخ آپ کی پولنگ کا دن ہے، ٹھیک ہو گیا سر؟ 14 تاریخ ورکنگ ڈے ہے، نمبر 2 جمعرات کا دن ہے، یہ زیادہ بہتر نہ ہوتا کہ چھٹی کے دن پولنگ ہوتی؟ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ دفاتر جائیں گے، کچھ فیکٹری کے ملازمین ہیں، زیادہ ووٹ آپ کے فیکٹری کے ملازمین ہیں، ان کی چھٹی ہوتی ہے 3 بجے، گھر کو پہنچیں گے، بچوں کو ساتھ ٹائم گزاریں گے، پہنچنے تک 4 ساڑھے 4 بجیں گے، کہ آپ کا ووٹ متاثر نہیں ہوگا سر اس حوالے سے؟ یقینی طور پر ایک نہیں جی، ساری جماعتوں کا متاثر ہوگا، جتنے بھی امیدوار ہیں، کیونکہ اس میں ایسا کوئی ارمانی صاحب ایسی بات نہیں، کیونکہ ایک چھوٹے سے وارڈ کے لیے پی او ایف پوری کو چھٹی یہ ممکن نہیں ہے، یا گورنمنٹ ڈسٹرکٹ لیول پہ وہ کوئی اس قسم کا ڈیسیژن لے، چھوٹے الیکشن ہے، اس میں معاملات چلتے رہتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔
آپ پرانے پولیٹیشنز ہیں, آپ نے بڑے بڑے الیکشن کھیلے بھی, کھلوائے بھی, امیدواروں کی کامیابی میں آپ کا بڑا اہم کردار رہا, آپ کا رہا, آپ کی پوری ٹیم کا رہا. ابھی ضمنی انتخابات ہے وارڈ نمبر 4 اور وارڈ نمبر 8. وارڈ نمبر 8 کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی نشست ہے, ایک ایسی سیٹ ہے کہ اس کا الیکشن لڑنا ایم پی اے کے الیکشن لڑنے کے مترادف برابر ہے. آپ کے امیدوار اور دیگر جماعتوں کے امیدوار, آپ اپنے امیدواروں کی کامیابی کے حوالے سے کیا بولیں گے اور کیا آپ کی حکمت عملی ہوگی سر؟ اس میں لمبی چوڑی ارمانی صاحب سائنس تو ہے کوئی نہیں. امیدوار کی کوشش ہوتی ہے اور سارے دوستوں کی, ہماری پوری ٹیم کی کوشش ہے ہر ایک کے دروازے پہ جا کے اپنی آواز پہنچا دیں. اور یقینی طور پر ضمنی الیکشن ہے, اس میں پولنگ کم ہوتی ہے, لوگوں کا انٹرسٹ کم ہوتا ہے, لیکن یہی امیدوار کی آزمائش ہوتی ہے اور پوری سیاسی ٹیم کی آزمائش ہوتی ہے کہ جو بھی زیادہ محنت کرے گا, جا کے دوستوں کو قائل کرے گا, کنونس کرے گا, یقیناً وہ بہتر رہے گا. اور ہماری بھی کوشش یہی ہے کہ سارے دوست ایک امیدوار پہ بوجھ نہیں بلکہ بحیثیت ایک ٹیم کے, ایک جماعت کے سارے امیدوار کے طور پر اپنا رول پلے کریں. تو انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے کوئی ایسی بات ہے انشاءاللہ. وارڈ نمبر 4 کی میں آپ ہی کل دیکھ رہا تھا, بڑی شاندار کامیابی. معذرت کے ساتھ میں پہنچ نہیں سکا وہاں پہ. پی ٹی آئی کے کچھ اہم شخصیات آپ کے قافلے میں شامل ہوئی ہیں. پی ٹی آئی کے لوگ, پی ٹی آئی کے دڑوں کی آپ کی پی ایم ایل ایل میں شامل ہونا آپ کی بہت بڑی کامیابی, اور راجہ صاحب نے بھی اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اس حوالے سے سر آپ کیا بولیں گے؟ جی, وہ اس معاملے میں راجہ قیوم صاحب, راجہ عامر صاحب, ہمارے دونوں بھائیوں کا بڑا کردار تھا. اور اس میں راجہ عادل شانی جو ہے وہ ہمارا عزیز, اس کی مہربانی, اس نے ہماری پارٹی پہ, لیڈرشپ پہ اعتماد کا اظہار کیا اور ہمارے قافلے کا ہم سفر ہوا ہے, ہم اس کی ممنون ہیں. اور یقینی طور پر ظاہر ہے جی, جو بھی سمجھدار اور زیرک آدمی ہے, جو معاملہ فہم ہے اور حقائق کو تسلیم کرنے والا ہے, تو وہ مسلم لیگ نون کو پریفرنس دیتا ہے. چونکہ مسلم لیگ نون ایک نام خدمت کا ہے, ملک کی ترقی کا ہے, خوشحالی کا ہے. تو ظاہر ہے مسلم لیگ اپنا ماضی رکھتی ہے اور مستقبل میں اپنا ایک پروگرام اور روڈ میپ رکھتی ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے واکنڈ کی اس بستی حلقے میں بھی انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے آپ کو اچھے سرپرائز دیں گے انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے. حاجی صاحب, میرے منہ میں خاک نہایت معذرت کے ساتھ, اگر میں یہ بولوں کہ پی ٹی آئی کا خاموش ووٹ چل جاتا ہے, یہ 2 سیٹیں آپ کے ہاتھ سے چلی جاتی ہیں, تو حلقے کی سیاست پر کیا اثر پڑے گا سر؟ ارمانی صاحب, الیکشن لوگوں کی اپنی ایک آواز ضمیر کی ہوتی ہے. اگر لوگوں نے اس قسم کا فیصلہ دیا تو ہم میدان میں ہیں, ہم فیصلے کو تسلیم کریں گے. ہم وہ تنگ نظر تو نہیں ہیں کہ اگر ہماری مسلم لیگ نون کی خواہش پوری نہیں ہوتی تو ہم لوگوں سے لا تعلق ہو جائیں گے, یا ہم سیاسی عمل سے باہر ہو جائیں گے, یا ہم اس سے کہیں گے کہ مسلم لیگ ختم ہو گئی ہے. یہ جماعتوں میں اونچ نیچ لگی رہتی ہے, کبھی کسی نے 1000 لے لی, کسی نے 700 لے لی. تو 700 لینے والا یقینی طور پر یہ تو نہیں کہ اس کو وجود ہی کوئی نہیں. تو یہ تو گنتی کا عمل ہے, کس کا کتنا رابطہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے جو یہاں پہلے کونسلر تھے ان کی خدمات بھی لوگوں کے سامنے ہوں گی, ایم پی اے بننے کے بعد بھی ان کی خدمات لوگوں کے سامنے ہوں گی, رابطے کا بھی جو لوگوں کے ساتھ غمی خوشی معاملات دکھ سکھ میں وہ سارا نتائج آ جائیں گے. 14 تاریخ کون سی اتنی دور ہے جی, دنوں کی بات ہے ارمانی صاحب, کوئی نہیں. یہ معاملات لگے رہتے ہیں نا سیاسی جماعتوں کی اونچ نیچ, اسے ہم اس انداز سے نہیں لیتے کہ لوگوں کے ساتھ ناراضگیاں ہو جائیں یا لوگوں کے ساتھ قطع تعلق ہو جائیں. یہ ایک زندہ حقیقت ہے. کبھی کبھی کوئی کسی عجیب بیانیے کی نظر ہو جاتا ہے, کبھی کسی مجبوری جرگے کی نظر ہو جاتا ہے, کبھی برادری کی نظر ہو جاتا ہے. تو یہ لگے رہتے ہیں, یہ سیاسی ٹول ہیں, کوئی نہیں انشاءاللہ اللہ کی مہربانی. ان باتوں کی پریشانی کوئی نہیں, چونکہ ہمیں دائیوں کا وقت گزر گیا ہے سیاست کرتے ہوئے, تو یہ اب ان چیزوں سے ٹینشن نہیں ہوتی. جی بھائی صاحب, آپ نے سیاسی ٹول کی بات کی, آپ بحیثیت سیاستدان کیا سمجھتے ہیں
کہ کینٹ بورڈ کے 2 وارڈوں کے ضمنی الیکشن کیا پی ایم ایل این معذرت کے ساتھ یکجان ہو کے لڑے گی یہ الیکشن، یا پھر رحمانی صاحب اللہ کی مہربانی سے سارا الیکشن، پہلا الیکشن پی ٹی آئی کی فیڈرل گورنمنٹ تھی، پروونشل گورنمنٹ تھی، پوری ٹیم اتاری اور انہی دوستوں نے جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اپنا ڈیلیور کیا اللہ کی مہربانی سے کہ 10 میں سے 8 سیٹیں لیں۔ پھر ایک موقع ایسا آیا، اللہ مغفرت کرے، ہمارے بزرگ راجہ ایوب صاحب دنیا سے چلے گئے، بائی الیکشن آ گیا، راجہ قیوم صاحب ہم نے پارٹی نے سارے دوستوں نے نامزد کیا، تو اس کی ایک بھرپور کمپین کی، اللہ کی مہربانی سے وہ ہم کامیاب ہوئے۔ اب یہ الیکشن ہے، اس میں تو اللہ کی مہربانی ہمیں اللہ کے فضل سے کوئی ایسی کسی سیاسی میدان سے خوف، بیچ میں جنرل الیکشن ہم لڑے اللہ کی مہربانی سے۔ تو اب تو یہ تو حالات جو ہے وہ جس کی طرف آپ کا اشارہ ہے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ ہر دفعہ وہی فائر نکلنے شروع ہو جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن اب تو لوگوں کے گھروں میں جانا سمجھدار اور بالخصوص بستی کا حلقہ جو ہے یہ سمجھدار لوگوں کا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ منصف ہے، اور ان کا فیصلہ جو انصاف کا فیصلہ ہم تسلیم کریں گے، چاہے وہ ہمارے خلاف ہو یا ہمارے حق میں ہو، لیکن ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے ہم سرپرائز دیں گے۔ بستی کا حلقہ سمجھدار لوگوں کا حلقہ ہے، پڑھے لکھوں کا حلقہ ہے۔ حاجی صاحب اگر ہم نظر ماریں پچھلی 2-3 دہائیوں کی جو نتائج ہمارے سامنے آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ وارڈ نمبر 8 یہ ایک ایم پی اے کا الیکشن ہوتا ہے، یہاں سے ہمیشہ 2-3 دہائیوں کی بات کریں پی ایم ایل این کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کی بنیادی وجہ سر کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی ظاہر ہے پرچی لوگوں نے دینی ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ ہم خاص طور پر اپنی جماعت کے اندر جو اپنا وہ کردار جو ہمیشہ میر جعفر میر صادق والے ہیں ان پہ نظر رکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اب اللہ کی مہربانی سے تھوڑا سا احتسابی عمل جو ہے وہ اس پہ بھی ساری پارٹی کا ہے کہ جو دوست صرف اچھے ماحول میں اچھے وقت میں لیگی کہلواتے ہیں، جب مسلم لیگ آزمائش میں ہوتی ہے تو ان کا رول منافقانہ ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں ایسے دوستوں کا کم از کم نشاندہی اور ان دوستوں کا اصحاب یقینی طور پر ہونا چاہیے۔ آج دن تک پبلکلی مسلم لیگ بستی سے نہیں آ رہی، لیکن ایک منافقانہ رول کی وجہ سے ضرور بعض دفعہ ناکام ہوئی ہے، اس پہ ہم ذرا غور کر رہے ہیں سارے دوست مل کے۔ حاجی صاحب آپ نے میر جعفر اور میر صادق کی بات کی، ان کے کردار کی بات کی، نہایت معذرت کے ساتھ آپ کا میرا تعلق سیاست اور صحافت سے ہٹ کے ہے، میں نے آپ کو بڑے قریب سے اسٹڈی کیا، بڑے قریب سے آپ کے ساتھ رہ کے، آپ ہمیشہ دوست مہربان، آپ نے دوستیاں نبھائیں، آپ نے محبتیں نبھائیں، آپ نے قربانیاں دی دوستوں کی خاطر، ہمیشہ اس سے آگے چلیں گے۔ آپ نے اپنے امیدواروں کی کامیابی کے لیے مین کردار ادا کیا، سر دھڑ کی بازی لگائی اپنے امیدواروں کی کامیابی کے لیے۔ جب بات آئی عمر فاروق کی کامیابی کے لیے تو آپ کے وفاداروں نے پی ایم ایل این کے وفاداروں نے جو کردار ادا کیا، میں بات کروں سر حلقہ پی پی 13 کی، آپ کی شکست کے حوالے سے کیا بولیں گے سر آپ؟ ارمانی صاحب میں اس پہ الیکشن چونکہ بطور کینڈیڈیٹ میں تھا، میں اس پہ کسی دوست کو اس نظر سے نہ اظہار کرتا ہوں نہ ان پہ گلہ شکوہ کرتا ہوں، کمزوریاں مجھ سمیت سارے دوستوں میں کمی کوتاہی رہی ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے الیکشن سے بڑھ کے جو آج کا الیکشن ہے جس میں فرق پرویز گورا نے قربانی دی، توقیر مناس نے قربانی دی، پرویز اقبال کو نامزد کیا، سارے دوستوں نے مشاورت کے ساتھ اسے یہ موقع فراہم کیا، میں سمجھتا ہوں اب الیکشن بشمول میرے کسی دوست کو کمزوری یا بات کرنے کا موقع ایسا نہیں دینا چاہیے جس پہ اس کے کردار پہ انگلی اٹھے کہ یہ کمزور کردار تھا، کمزور عمل تھا یا منافقانہ کردار تھا۔ اس میں چاہے میں ہوں چاہے کوئی دوست بھی ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اس
صوبائی الیکشن کے تمام کمیاں کوتاہیاں بشمول میرے ساروں کو یکسر ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے یہ الیکشن جو ہے میں سمجھتا ہوں تمام دوستوں سے امید رکھتا ہوں کہ یہ الیکشن پچھلے سارے اگر کسی کے ایک دوسرے پہ گلے اور کمزور کردار تھے وہ سارے قابل معافی ہیں، یہ اس الیکشن پہ کوئی ایسا کردار قابل معافی نہیں ہوگا جو کمزور کردار ہوگا۔ تھوڑی سی شعار سی گفتگو نیشنل لیول پر ہوئے، موجودہ ہمارے ملک کی معاشی، سیاسی اور اقتصادی حالات پہ سر آپ کیا بولیں، کس طرف جا رہا ہے ہمارا ملک؟ میں سمجھتا ہوں جی ارمانی صاحب اس میں ڈھکی چھپی تو بات ہے کوئی نہیں۔ جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جب گئی تو میرے خیال میں پیٹرول 365 پہ تھا، آج پیٹرول 240 پہ ہے یا 42 پہ ہے۔ اس وقت میرے خیال میں آپ نے دیکھا اس ملک میں آٹا جو ہے وہ کہاں تھا اور آج وہ کم ہو کے کہاں آ گیا۔ دنیا کے جو نگرانی کرنے والے، اس پہ نظر رکھنے والے جو اشاریے بیان کرتے ہیں وہ گواہی دے رہے ہیں کہ ملک کے حالات بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور آخری سوال ہے، حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ پہلے اس پاکستان کی طرف دنیا منہ نہیں کرتی تھی، اب آپ کے سامنے اتنا بڑا، یہ چند ہفتے پہلے جو آپ کے ملک میں 10-12 ممالک کے سربراہ آئے اور دنیا نے تقریباً 100 کچھ ایگریمنٹ ہوئے، تمام دنیا کی، سعودی عرب جیسا، یو اے ای جیسا، چائنا جیسا، رشیا جیسا، یہ تمام ریجن کے لوگ پاکستان پہ اعتماد، جو پاکستان تنہائی کا شکار تھا، آج اللہ کی مہربانی سے اس پاکستان نے دنیا کو ہوپ اور امید دی۔ یہ ہے لیڈرشپ کے فیصلے جس کے نتیجے میں دنیا اعتماد کرتی ہے۔ تو آنے والے مارچ اپریل تک آپ دیکھیں گے انشاءاللہ پہلے سے بھی حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ یہ گورنمنٹ 5 سال ڈیلیور کرے گی تو ہمیں یقین ہے کہ یہ پاکستانی قوم کہے گی کہ ہاں یہ حقیقی پاکستان کے ہمدرد ہے، ان کے پاس سوچ بھی ہے، ویژن بھی ہے اور یہ ڈیلیور کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں۔ یقینی طور پر ہمیں حاجی صاحب آخری سوال معذرت کے ساتھ، بشریٰ بی بی کا باہر آنا اور اس کے بعد عمران خان کا باہر آنا، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈیل ہے یا حکومت پریشر میں آ گئی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس لیول کی تو پالیٹکس کر نہیں رہا کہ میں بشریٰ بی بی اور عمران خان کی پرسنالٹی کے حوالے سے تبصرے کروں۔ ہاں البتہ آپ دیکھتے ہیں کہ کہا کچھ جاتا ہے اور عمل کچھ سامنے آتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ 26 آئینی ترمیم کو ہم تسلیم ہی نہیں کرتے، جب اسی آئینی ترمیم کے تحت چیف جسٹس بیٹھا ہوتا ہے تو اوتھ کے لیے تقریب میں تو پہلی فہرست لائن میں سریعام بیٹھے ہوتے ہیں۔ سو یہ معاملات اندر کون کب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے یا معافی مانگتا ہے، یقینی طور پر یہ باتیں چلتی رہتی ہیں۔ یقینی عمران خان بھی ظاہر ہے پاکستان میں ایک سیاسی کردار ہے، بشریٰ بی بی ایک، کیونکہ ہم احترام کرتے ہیں، خواتین ان کی مسز ہیں، تو ان کا باہر آنا کوئی انہونی بھی نہیں، کوئی انجانی بھی نہیں بات۔ ظاہر ہے عدالتوں کا ایک دروازے کھلے ہیں اور ایک پروسیجر پروسیس کے تحت کوئی آتا ہے یا جاتا ہے، یا رات کو کہیں میل ملاقات میں کسی کے معاملات طے ہوتے ہیں تو پھر میں سمجھتا ہے کہ اخلاقی جرت ہونی چاہیے، پھر بتا دینا چاہیے کہ عام معاملات طے شدہ ہیں یا عین انصاف کے مطابق ہیں۔ وہ پھر ساری باتیں آپ سمجھتے ہیں، اس ملک میں معاملات پس پردہ بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ بڑوں کے ہیں، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ آخر میں حاجی عمر فاروق صاحب کا تہ دل سے مشکور ہوں کہ الیکشن کمپین جاری ہے، ڈور ٹو ڈور وقت بھی بڑا شارٹ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم مجھے دیا، میری باتیں سنی اور میرے سوالات کے جوابات دیے۔ نتائج کیا نکلیں گے ناظرین، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، ہار کس کی ہوگی، جیت کس کی ہوگی۔ اسی کے ساتھ وما علینا الا البلاغ۔